الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر پہلے سے یہود کی اپنی ایک عدالت تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ کا حاکم مقرر کیا گیا تو آپ بھی لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرتے تھے. لیکن جو منافق قسم کے لوگ تھے، جب انہیں یہ پتا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق کے مطابق فیصلہ کریں گے تو وہ آپ کے پاس آنے کے بجائے کعب بن اشرف کی عدالت میں چلے جاتے اور وہاں سے فیصلہ لیتے. تو اس پر پکڑ کی جا رہی ہے، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. یعنی رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے. انہوں نے اگر یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. فلا وربک، نہیں، بس قسم ہے تیرے رب کی، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. یعنی لوگوں میں جب کبھی اختلاف ہو تو انہیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پھر جو کچھ بھی تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں